أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وعنده مفاتح الغیب، اور اسی کے پاس ہیں چابیاں کنجیاں غیب کے خزانوں کی، لا يعلمها نہیں جانتا اسے الا هو مگر صرف وہی، ويعلم اور وہ جانتا ہے ما فی البر والبحر جو کچھ خشکی میں اور پانی میں ہے، وما تسقط من ورقۃ اور نہیں گرتا کوئی بھی پتا الا يعلمها مگر وہ اسے جانتا ہے، ولا حبۃ اور نہیں کوئی دانہ فی ظلمات الارض زمین کی تاریکیوں اس کے اندھیروں میں، ولا رطب اور نہ کوئی تر چیز، ولا یابس اور نہ کوئی خشک، الا فی کتاب مبین مگر یہ سب کچھ لوح محفوظ میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ جو قبض کر لیتا ہے تمہیں رات میں، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ جو کچھ تم کرتے ہو دن میں، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ پھر وہ اٹھاتا ہے تمہیں اس دن میں، لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى تاکہ پورا کر دیا جائے وقت مقرر، ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے، ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں خبر دے گا بتلائے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کرتے رہے۔ اللہ جل شانہ کی قدرت اور اس کی توحید کی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو گزشتہ آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ موت سے دکھانا، نہ ماننے والوں کو عذاب سزا دینا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اللہ نے مجھے اس کا اختیار نہیں دیا۔ یہاں مزید اللہ جل شانہ کی توحید کی بات ہوتی ہے کہ دنیا کے جتنے علم کے خزانے ہیں، جتنی چیزوں کے خزانے ہیں، ان سب خزانوں کا مالک اللہ ہے، اور اس میں سے اللہ جتنا علم چاہتے ہیں اپنے بندوں کو دیتے ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اور اللہ کے پاس ہی ہے مفاتح، یہ مفتاح کی جمع ہے جس کے معنی چابی اور کنجی کے ہیں۔ مفاتح الغیب غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں یہ اللہ کے پاس ہیں، اور دوسرے اس کے معنی مفاتح یہ جمع ہے مفتح کی۔ مفتح
سے مراد ظرف ہے، یعنی کہ خزانے، عندہ مفاتح الغیب، غیب کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، لا یعلمها الا ہو، ان غیب کے خزانوں کو کوئی نہیں جانتا الا ہو مگر اللہ کی ذات۔ اور جیسے قرآن کریم میں کتنی جگہوں پہ ایسا آتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب وما یعلمها الا ہو، یہ قرآن کریم میں کتنی آیتیں ایسی آتی ہیں جن کے اندر یہی مضمون ہے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ جتنے بھی غیب ہیں، مغیبات ہیں، غیب کے جتنے خزانے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی ذات کے پاس ہیں، اللہ ان کا مالک ہے۔ اور اسی بنیاد پہ قرآن پاک میں اللہ کو عالم الغیب کہا ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات کو کہا ہے، اور اس کے معنی کہ اپنی ذات میں بغیر اسباب کے سب کچھ کا جاننا، اول سے آخر تک، ابتدا سے انتہا تک، یہ سب کچھ علم اللہ کی ذات کی صفت ہے۔ ہاں، اللہ اپنے علم میں سے، اپنے غیب کے خزانوں میں سے جتنا علم چاہیں اپنے بندوں کو، مقربین کو، بالخصوص حضرات انبیاء علیہ السلام کو دیں، اور پھر حضرات انبیاء میں بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دیں۔ اور یہ بات طے ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہوئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ علوم سے اللہ نے جو نوازا ہے وہ حضور کی ذات کو، اور حضور سے بڑھ کے اللہ نے کسی کو علم عطا نہیں فرمایا۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم والے، جاننے والے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اتنا علم ہوتے ہوئے بہرحال پھر بھی عالم الغیب والشہادہ اللہ کی ذات ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے پاس ہیں مفاتح الغیب، سب غیب کی چابیاں، لا یعلمها الا ہو، انہیں کوئی نہیں جانتا صرف مگر اللہ کی ذات۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کا علم بہت وسیع ہے، وہ جانتا ہے ما فی البر، جو کچھ خشکی میں ہے، والبحر، اور جو کچھ پانی اور تری میں ہے، یعنی سطح زمین پہ اور زمین کی تہ میں، اور جو پانیوں کی گہرائیوں میں جتنی مخلوقات ہیں، جو کچھ بھی حرکات ہو رہی ہیں، سب اللہ کے علم میں ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی پتا جو حرکت کرتا ہے یہ بھی اللہ کی ذات کے علم میں ہے۔ وما تسقط من ورقۃ، اور نہیں گرتا کوئی بھی پتا درخت سے، الا یعلمها، مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے یہ پتا گرا اور کہاں جا کے یہ پڑے گا، اور اس کو کون کھائے گا، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے، اس سب کی تفصیلات اللہ کی ذات جانتے ہیں، اللہ کے سوا یہ علم کسی کو نہیں ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے اس دانے کی حقیقت کو، اس کی تفصیل کو، جو دانا فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیرے میں ہوتا ہے۔ کسان دانا زمین میں ڈالتا ہے اور اس پہ مٹی ڈال دیتا ہے، اب وہ دانا زمین کی تاریکی اور زمین کے اندھیرے میں ہے، اب اس دانے کے بارے میں پورا علم کہ اس سے پودا اگے گا یا نہیں، اور اس سے جو پودا اگے گا اس پہ پھل لگے گا یا نہیں، کتنا پھل آئے گا، اور وہ پھل کون کھائے گا، کہاں کہاں تک جائے گا، کتنے ہاتھ اس پھل کو لگیں گے، یہ ساری تفصیلات اس دانے کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ولا رطب، نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب چیزوں کے علم یہ لوح محفوظ میں ہے۔ کتاب مبین واضح کتاب میں مراد اس سے لوح محفوظ ہے کہ ان سب چیزوں کی معلومات وہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اس رب کی قدرتیں وہ اللہ ایسی ذات ہے یتوفاکم باللیل، جو تمہیں قبض کر لیتا ہے رات میں۔ تو رات میں قبض کرنے سے مراد کہ تمہیں نیند دے دیتا ہے، تمہیں سلا دیتا ہے رات کو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نوم اخو الموت، نیند یہ موت کی بہن ہے، یعنی موت ہی کی طرح کی کیفیت ایک نیند کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے نیند کو بھی موت کے ہم معنی اس کے مترادف قرار دیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها فیمسک التي قضى علیها الموت ویرسل الاخرى۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے اللہ اس کی روح کو لے جاتے ہیں، پھر جس کی موت ہوتی ہے اس نیند میں وہ روح واپس نہیں پلٹتی، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور جس کی زندگی مقدر ہوتی ہے اس کی روح واپس لٹا دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یتوفاکم باللیل، وہ تمہیں قبض کرتا ہے رات میں، یعنی نیند دیتا ہے، تمہیں سلاتا ہے، اور اس نے رات تمہارے سونے کے لیے بنا دی، آرام کے لیے، اور یہ اس کی قدرت ہے۔ اگر وہ رات نہ بناتا انسان کو راحت کی نیند نہ آتی، اور جب نیند انسان نہ لے سکتا تو انسان دماغی طور پہ برباد ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کو اگر 2-4 دن نیند نہ آئے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، بیمار شدید ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے نیند کا ہونا رات کی تاریکی۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو بالنہار، دن میں، دن کے اجالے میں، روشنی میں جو تم کام کاج محنت مزدوری کرتے ہو، یہ بھی ساری معلومات اللہ کی ذات کے پاس ہوتی ہیں۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ اٹھاتا ہے تمہیں اللہ صبح کو فیہ، اس دن میں، صبح کو وہ اللہ تمہیں پھر نیند سے بیدار کرتا ہے، اٹھاتا ہے، اور جتنا آدمی صبح کو اٹھتا ہے اتنا ہی اس کی طبیعت کے اندر تازگی اور خوشی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو شیطان اس کے اوپر 3 گیریں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ صبح جلدی اٹھ جاتا ہے تو ایک گیرہ شیطان کی اس انسان سے ہٹ جاتی ہے، اور اگر وہ اٹھ کے پھر نماز پڑھ لے تو پھر دوسری گیرہ شیطان کی کھل جاتی ہے اس سے، اور نماز پڑھ کے کچھ ذکر اذکار قرآن کی تلاوت کر لے تو تیسری گیرہ بھی اس کی کھل جاتی ہے، اور انسان کی طبیعت حشاش بشاش اور راحت والا انسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان صبح نہ اٹھے تو شیطان کی وہ گیریں اسی طرح باقی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ انسان نہیں اٹھتا تو پھر شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر جاتا ہے، اور پھر وہ انسان جب اٹھتا ہے تو پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان اس کے اوپر نحوست دن بھر کی، اس کی وجہ سے بے برکتی صبح دیر سے اٹھنے کی وہ باقی رہتی ہے۔ تو اس کو یوں فرمایا کہ جو جلدی اٹھ جاتا ہے طیب و نفس، اس کی طبیعت خوش ہوتی ہے، اس کو راحت ایک ملتی ہے، اور جو آدمی دیر سے اٹھتا ہے، صبح نہیں اٹھتا، تو اس کا دیر سے اٹھنا، اس کے بارے میں فرمایا کہ خبیث و نفس، ایسا نفس پلید ہوتا ہے اور اس پہ اس شیطان کی نجاست کے اثرات دن بھر رہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ثم یبعثکم فی، پھر تمہیں اللہ اٹھاتا ہے فیہ، اس دن میں، یعنی اس کی صبح میں، لیقضى اجل مسمى، تاکہ پوری کی جائے مقررہ مدت، یعنی جو انسان کی زندگی اللہ نے مقدر فرمائی ہے، یہ انسان اس زندگی کی طرف رواں دواں رہے، اس سفر پہ چلتا رہے، اس لیے اللہ رات کو پھر اس کو صبح اٹھا دیتے ہیں، نیند سے بیدار کر دیتے ہیں۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر آخر کار یہ وقت مقرر جب آ جائے گا موت، تو پھر اسی کی طرف مرجعکم،
تم انسانوں کا لوٹ جانا ہے، اللہ کے ہاں تمہیں اس کے روبرو پیش کیا جانا ہے۔ ثم ینبئکم، پھر اس وقت تمہیں وہ اللہ بتلائے گا، تمہیں خبر دے گا، آگاہ کرے گا، بما کنتم تعملون، اس کے بارے میں جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے، وہ تمہارے اعمال کا دفتر رجسٹر تمہارے سامنے رکھ دے گا، دیکھ لو اپنا اعمال نامہ۔ تو ساری زندگی کا کیا دھرا وہ سب کھول کے اللہ سامنے کر دیں گے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ اس لیے جو آج کر رہے ہیں ہم، یہ نہ سمجھے انسان اس سے غافل نہ ہو کہ اس کی کسی کو خبر نہیں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ آج ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہم جو کر رہے ہیں اس کے اوپر کون کون سا کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ اللہ نے لگایا ہوا ہے، اور کل اللہ کریم اس سارے کی انسان کو خبر دیں گے، سب کچھ انسان پہ ظاہر کر دیں گے، اور اپنے اسی علم کے مطابق اللہ انسان کا حساب بھی کریں گے، اور اس کو اللہ کے سامنے اپنی زندگی کے اچھے برے کا جواب بھی دینا ہے۔